الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید میں پہلے سپارے کے آخری باب اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں کہ جس کے اندر دنیا کی محترم جگہ اور بہترین جگہ مسجد کی عظمت اور مسجد کا احترام اور مسجد کے تقدس کو اور مسجد کی تعمیر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور انداز بیان محبت والا ہے کہ گویا کہ اللہ وحدہ لا شریک اس عمل کو بڑا ہی پسند کرتا ہے. حالیہ دنوں کے اندر ہمارے کراچی شہر میں، پہلی صاحب میں آ جائیں، جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں پہلی صاحب میں آ جائیں، آپ بھی ادھر پہلی صاحب میں آ جائیں. اللہ وحدہ لا شریک نے روئے زمین میں سب سے جو بہترین جگہ رکھی ہے وہ مسجد اللہ کا گھر ہے،
اور دنیا کے اندر ایک واحد مقام ہے کہ جس کو جنت کہا گیا ہے۔ دنیا میں اور کسی گھر کو، کسی مکان کو جنت نہ اللہ نے کہا ہے، نہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ صرف مقام ایک ہے، اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کا گھر یعنی مسجد۔ کہ مسجد اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے، اور تمام کے تمام اہل ایمان کو محبوب ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مسجد میں آتا ہو اس کے بارے میں تم گواہی دے سکتے ہو، گواہی دے سکتے ہو، اور گواہی دے دینی چاہیے۔ گواہی کس بات کی؟ گواہی اسی بات کی کہ وہ مومن مسلمان ہے، اور جب وہ مومن مسلمان کہہ دیا گیا تو اس کے بارے میں آخرت کے اعتبار سے گواہی یہ ہے کہ وہ آدمی جنتی ہے۔ اس لیے کہ جنت کا داخلہ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے ہوگا، اور دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا، لیکن مسجد کے اندر محبت رکھنے والا، آنے جانے والا، عبادت کرنے والا، اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں تم گواہی دو کہ وہ مومن ہے، اس کے بارے میں گواہی دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بندہ، پسندیدہ مسلمان ہے۔ تو یہ عظیم دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، اس کے اوپر ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی پیغمبر زمین پر اترا تو اس نے اپنے گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ کا گھر زمین کے اوپر بناتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے گھر جنت کے اندر عالی شان بناتا ہے، اگرچہ وہ زمین کے اندر ایک چھوٹا پرندہ اس کے گھونسلے کے برابر ہی مسجد کیوں نہ بنائے۔ یہاں چھوٹے سے پرندے کی بات یہاں جو فرمائی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر اخلاص سے چھوٹے سے بھی چھوٹے عمل کو اگر مسلمان خوش دلی سے کرتا ہے، اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے اسے جنت کے اعلی درجات سے نوازے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کبوتر، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بٹیر پرندہ ہے چھوٹا سا چڑیا کی طرح، اس پرندے کے برابر، اس پرندے کے گھونسلے کے برابر جس نے دنیا میں مسجد بنائی، اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے آخرت میں جنت میں عالی شان جنت، عالی شان محل تیار کرے گا۔ تو مسجد کی محبت، مسجد کا ادب، مسجد کی عظمت تمام کے تمام مسلمان کرتے ہیں، اور ہمارا ملک پاکستان جو بنا گیا ہے اسی تقدس کے لیے، اسی احترام کے لیے، اسی دین کے لیے، اسی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان بخشا ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے اس ملک پاکستان کا مقصد بھی اسلامی فلاحی ریاست کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون کا ادب احترام کیا جائے گا، دین اسلام کا ادب کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا، اور دین اسلام والوں کا سب سے زیادہ ادب احترام کیا جائے گا۔ لیکن ان دنوں کے اندر جو ملک پاکستان میں اور خصوصاً کراچی میں بحث بنی ہوئی ہے، ہمارے ہی کراچی شہر کے اندر طارق روڈ کے اوپر مدینہ مسجد ہے کہ جو 30 سال پرانی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اسے ہمارے ہی اداروں نے آرڈر جاری کیا ہے کہ اس کو گرا دیا جائے، حالانکہ اس کے سارے قوائف علماء بتا رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب مومن مسلمان کے دل کے اندر عظمت احترام ہوتا ہے تو وہ اگر قانون سے ہٹ کر بھی اچھا کام ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون نکال لیتا ہے، اور جس کے دل میں عظمت احترام ادب نہ ہو تو وہ پھر سامنے نیکی ہو یا برائی ہو کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ تو ہمیں جو یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، مسجد کے لیے عطا کیا ہے، سب سے بنیادی اہم کام جو دنیا میں پیغمبروں نے کیا، دنیا میں آنے کے بعد آپ علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے یہ مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام جب مسجد نبوی کے لیے آپ نے خود آگے بڑھ کر پہلی اینٹ تیار فرمائی اور اپنے دست اقدس سے خود آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔
اور یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بڑے بڑے بلاک اٹھا کر مسجد نبوی کے بنیادوں کے اوپر رکھتے بھی جاتے تھے اور دعا بھی کرتے جاتے تھے، الہی ہم تیری رضا کے لیے یہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، اس لیے تو ہماری بھی فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میں نے یہ تیرا گھر بنایا ہے اور یہ تجھے پسند ہے، میرے ساتھ میرے صحابہ انصار مہاجرین بھی ساتھ ہیں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے ساتھیوں کو بھی معاف فرما دے جو اس کار خیر کے اندر ملے ہوئے ہیں، جو اس مسجد کی نبوی کی تعمیرات کے اندر دن رات ایک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور محنت مزدوری کر کے دھوپ اور تپش کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو بنانے کے اندر وہ میرے ساتھ مصروف ہیں، الہی فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار کو بھی معاف فرما دے اور مہاجرین کو بھی معاف فرما دے۔ تو پیغمبر نے دعا دی ہے مسجد کو تعمیر کرنے والوں کے لیے، آپ علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے خود دعا فرمائی ہے۔ تو جو مومن مسلمان ہوگا اس کے دل میں ساری کی ساری کائنات میں سب سے زیادہ ادب احترام جس چیز کا ہوگا وہ مسجد کا ہوگا۔ اگر اس طرح کے حالات آ بھی جاتے ہیں جہاں پورا کا پورا شہر لاکھوں کروڑوں عمارتیں ایسی ہیں کہ جو ان لیگل طریقے سے بنائی گئی ہیں، اس کے باوجود ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے، تو جب اللہ وحدہ لا شریک کا گھر، اللہ وحدہ لا شریک کا گھر اور مسجد کہ جس کے ساتھ تمام کے تمام مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں اور مسلمان محبت کرتے ہیں، صبح شام آنے جانے کو مسجد کی حاضری کو وہ جنت کی حاضری سمجھتے ہیں، اس سے ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ان کو محروم کرنا اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے خلاف دشمنی اور عداوت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مول لینے کے برابر ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی مسلمان ہو، بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہو یا ایک چھوٹی ریڑھی چلانے والا ہو، اس کے دل میں مسجد کا ادب احترام ہی ہوتا ہے، مسجد کے متعلق نفرت اور برے عقائد نظریات نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جس مقام کو جنت کہا ہے وہ مسجد ہے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو سب سے پہلا گھر جو بیت اللہ ہے، سب سے پہلے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد پھر ابراہیم خلیل اللہ نے، جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو اور ان کے بیٹے کو 12-13 سال کی عمر ہے اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر آپ تعمیر کریں۔ پہلے گھر موجود تھا لیکن اس کی حالات کے گزرنے کے بعد عمارتیں نیچے دب چکی تھی، بنیادیں دب چکی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا، جنگل تھا، تو اللہ نے اپنے گھر کو آباد اور تعمیر کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے انداز میں بیان کیا ہے تاکہ مسلمان اس واقعے کو سنیں تو مسجد اور دین اور عظمت اور احترام ان چیزوں کو سمجھے کہ اللہ کی نگاہ میں کتنی مبارک جگہ ہے، اور اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی نقد انعام یہ عطا کیا ہے کہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ جو بندہ مسجد میں آتا جاتا ہو، مسجد میں محبت رکھتا ہو، مسجد کی صفائی ستھرائی کا ظاہری باطنی تمام کے تمام صفات کا خیال رکھتا ہو، وہ بندہ دنیا میں ہی جنتی ہے۔ ایک کالی بوڑھی خاتون صحابیہ آپ علیہ السلام کی مسجد نبوی کو صفائی کیا کرتی تھی، پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہوا، آپ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ وہ کالی عورت آیا کرتی تھی ہمارے اس گھر کو، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کیا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ خود اس قبر مبارک کے اوپر تشریف لے گئے، وہاں جا کر دعا کی، اور آپ علیہ السلام نے دعا دیتے ہو فرمایا اللہ یہ تیری نیک بندی تیرا گھر صاف ستھرا کیا کرتی تھی، آخرت کے اندر تو اس کے درجات کو بڑھا دے اور دنیا کے سارے گناہ معاف فرما دے۔
ایک صحابی نے ایک لائٹ کا انتظام کیا، باہر ملک گیا، وہ زیتون کا تیل لا کر مسجد نبوی کو تعمیر کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی کے اندر بھی اس نے اپنی محنت مزدوری کر کے تیل لا کر مسجد نبوی کو روشن کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کس نے یہ مبارک عمل کیا؟ بتایا گیا اللہ کے رسول آپ کے فلاں صحابی نے۔ آپ نے فرمایا میں اس عمل کے اوپر اتنا خوش ہوں، اگر میری بیٹی ہوتی میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دیا کرتا اور اس کے اوپر مجھے کسی قسم کی آر نہ ہوتی۔ کس قدر آپ علیہ السلام مسجد کے ساتھ گہری محبت رکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس وقت کو یاد کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ مسجد کی کتنی بڑی شان ہے، مسجد کا کتنا بڑا ادب ہے، مسجد کا کتنا بڑا احترام ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ نوح علیہ السلام آئے، اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے بجائے۔ ابراہیم خلیل اللہ آئے تو بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ داؤد پیغمبر آئے، بیت المقدس تعمیر فرمایا، اور بیت المقدس کی تعمیر کو آگے بڑھاتے ہوئے عالی شان پیغمبر، عالی شان بادشاہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے جانوروں کو بھی لگا دیا، پرندوں کو بھی لگا دیا، بحری چیزوں کو بھی لگا دیا، جنات کو بھی تابع کرتے ہوئے کہہ دیا ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی نبھائے۔ میں اس دنیا کے اندر سب سے پیارا گھر بنانا چاہتا ہوں، اس دنیا کے اندر سب سے عمدہ گھر بنانا چاہتا ہوں۔ اے سلیمان کیا بنانا چاہتے ہیں؟ عرض کیا میں اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کا وہ گھر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ گھر کس کا ہوگا؟ وہ گھر رب العالمین کی ذات اقدس کا ہوگا۔ ساری کائنات میں سب سے افضل اور برتر رب العالمین کی ذات ہے، اس لیے اس کا گھر بھی پورے علاقے میں، پورے ملک میں، پوری دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کا گھر کسی کی نگاہ میں آئے تو اللہ وحدہ لا شریک کا گھر ہونا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام آئے، مسجد نبوی کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ گہری محبت کرتے ہوئے زمین کے اوپر اللہ کا گھر تعمیر فرمایا، اور دیگر انبیاء جو بھی اپنے علاقے میں آئے سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عظمت نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، دنیا میں جو بھی پیغمبر آیا سب نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور اس سے محبت رکھی۔ اور آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جو مسجد کے اندر آ گیا گویا کہ وہ جنت الفردوس کے اندر آ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو بندہ مسجد میں آ جائے وہ جنت میں آ گیا۔ اور آپ علیہ السلام نے خود فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو تھوڑا کھا پی لیا کرو، چگ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول ہم کیسے کھائیں پئیں؟ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر جو مساجد ہیں وہ جنت کے باغیچے ہیں، جنت کے باغ ہیں، اور جنت کے باغ بندہ جب جائے اور خالی ہاتھ آ جائے، ہاتھ کو ملتا ہوا آئے تو وہ بے وقوف نادان ہی ہوگا۔ تو مسجد کے اندر تو کوئی باغ، نہ سیب کا درخت ہے، نہ کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد میں جاؤ اور جو بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اس کے بدلے کے اندر جنت کے عالی شان درخت لگا دیتا ہے۔ گویا کہ تم مسجد میں گئے اور جنت کے باغیچے میں گئے اور وہاں سے تم اپنے لیے جنت کے عالی شان درختوں کو خرید کے لے آئے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب مسجد میں آدمی جائے اور مسجد میں جاتے ہوئے ادب احترام کو بجا لاتے ہوئے اللہ کا نام لے اور اللہ کا نام سنے تو اس کے بدلے میں حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، جو بندہ کہتا ہے اس کے بدلے میں جنت کے اندر کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور آخرت میں جب بندہ جائے گا وہ پھل بھی کھائے گا اور پھل سے بات کرے گا، پوچھے گا کہ مجھے کس نیکی کے بدلے میں اللہ نے تجھے میرے حوالے کیا ہے، بخشا ہے، تو وہ کہے گا دنیا کے اندر تم نے ایک مرتبہ اللہ کا نام بلند کیا تھا، ایک مرتبہ لیا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ کہا تھا، اس کے بدلے میں اسی وقت سے اللہ نے مجھے تیرے لیے تیار کر دیا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کرو کہ جب اللہ کا حکم آیا
اس منظر کو یاد کرو، وہ کتنا عجیب و غریب خوبصورت منظر تھا کہ جہاں مستری خلیل اللہ ہو اور مزدور ذبیح اللہ ہو، دونوں پیغمبر ہیں، باپ بیٹا ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب بیت اللہ کی دیواروں کو وہ اٹھا رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ، اور ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام نے ربنا تقبل منا، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جاتے، الہی تو نے ہمیں یہ نیک کام بخشا ہے، ہم اس کے اوپر کرتے نہیں، ہم مسجد کے متولی بن گئے، اللہ تیرا شکر، ہم مسجد کی صفائی کرنے والے بن گئے، اللہ تیرا شکر ہے، ہم مسجد سے محبت کرنے والے بن گئے، الہی تیرا لاکھ شکر ہے، ربنا تقبل منا، الہی یہ بڑا کام ہے لیکن ہم تیرے سامنے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، یہ کام قبول کرنے والی تیری ذات ہے، پیغمبر کا کام ہو قبول کرے یا نہ کرے تیری مرضی، عام بندے کا کام ہو قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، ساتھ ساتھ پیغمبر بھی دعا بھی مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، الہی یہ کام تو بڑا اچھا ہے لیکن تو قبول کرنے والی ذات ہے، انک انت السمیع العلیم، الہی تو میری فریاد کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، مسجد بنا کر دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتا، نماز پڑھ کر دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتا، میں تو صرف تیری رضا ہی چاہتا ہوں، الہی انک انت السمیع العلیم، میری فریاد کو بھی جانتا ہے اور دل کے حال کو بھی جانتا ہے، الہی میں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، الہی مجھے بھی، میں ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی، ہم دونوں کو دنیا کے اندر اپنا فرما بردار بندہ بنا، اور میری امت میں، میری نسل میں جو بھی میری نسل آئے تیرے گھر سے محبت کیا کریں، تیرے آگے سجدے کیا کریں، تیرے آگے رکوع کیا کریں، تیرے آگے نمازیں پڑھا کریں، تیرے آگے اپنی جان دے دیا کریں، تیرے آگے اپنی سب کچھ قربان کر دیا کریں، الہی تیرے اس گھر کا طواف کیا کریں، میری تو بس یہ آرزو ہے، ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میری دعا یہ ہے، بالآخر جب بیت اللہ مکمل ہونے لگا تھک گئے، الہی جو میرے بس میں تھا تعمیر میں نے کر دی، آگے تیری ذات ہے، میں آگے اوپر نہیں جا سکتا، رب العالمین نے حکم دیا خلیل جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دکھایا، اب میں خدا کی قدرت ہے، جنت سے مقام ابراہیم کو لایا گیا لفٹ کی صورت میں، فرمایا خلیل اللہ اس کے اوپر پاؤں رکھو اور اللہ وحدہ لا شریک کا نام بھی بلند کرتے جاؤ، اللہ کا گھر بھی بلند کرتے جاؤ، ربنا تقبل منا، اس لیے رب العالمین نے دعا بھی قبول فرمائی، مشکل کام آسان کر دیے، اس لیے آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے گویا کہ اس نے رب العالمین کا دیدار کر لیا ہو، کتنی بڑی بات ہے، مسجد میں آئے، آپ نے فرمایا جو صبح شام آتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اللہ کا مہمان ہے، تو جو بندہ مسجد میں آتا ہے گویا کہ وہ جنت میں آ رہا ہے، اور جو بندہ مسجد میں اللہ کا نام لے رہا ہے گویا کہ وہ جنت کے سامان کو بنا رہا ہے، جنت کے محلات کو تیار کر رہا ہے، تو یہاں ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور دعا بھی کی، اور اس کے ساتھ تعمیر کا مقصد بھی اپنے سامنے رکھا، اللہ کے سامنے رکھا کہ ہمارا مقصد یہ چار دیواری نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ کہ ہم یہاں تیری عبادت کریں، تیری بندگی کریں، تیرے احکامات کو پرچار کریں، بلند کریں، تیرا نام یہاں بلند ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم، کہ اللہ اب ہم نے تو یہ سارا کام کر دیا ہے، جس گھر کو جس کے لیے تو نے بنوایا ہے تعمیر کروایا، ساری کائنات کو یہاں اس جگہ کے اوپر، اور خصوصاً جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ان کو یہاں بھیج دے، تعمیر کے بعد اتنی بڑی دعا مانگی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، کائنات میں علماء فرماتے ہیں اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے کہ الہی جس کائنات کو، جس دنیا کو تو نے
جس ہستی کے لیے بنایا ہے وہ ہستی میں مانگتا ہوں کہ وہ میری نسل سے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ تو اتنا مبارک کام کہ جس کے بدلے میں اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر مبارک مقامات ہیں وہ مبارک مقامات اللہ کے گھر ہیں، مسجد ہے، مسجد سے بڑھ کر اور کوئی بڑی ادب احترام اور جنت والی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر مومن مسلمان اپنے عقائد نظریات کی حفاظت کا مرکز مسلمان جو سمجھتا ہے وہ مسجد کو سمجھتا ہے۔ آج دنیا آسمان تک پہنچ جائے لیکن مسجد میں نہیں آتی تو خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتی، اس لیے کہ عقیدہ، ایمان، اعمال آپ کو مسجد سے ملیں گے۔ اور یہ جب مسجد سے مسلمان دور ہوتا ہے، ہمارے سامنے پھر یہ حالات ہیں طارق روڈ کے اندر، حالانکہ چیف جسٹس ہے، پکا ٹھکا مسلمان ہے، اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ 30 سالہ پرانی مسجد کو جس کے سارے قواعد پورے ہیں گرا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مسلمان مسجد کو خیر آباد کر دے، پھر کافر اس طرح کی سازشیں ہیں، حالانکہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، پارک اور چوک چوراہوں کے اوپر زناکاری عام ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ظالم جابر اٹھتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ مسجد مدرسے کو بند کیا جائے، حالانکہ پوری کی پوری دنیا کے اندر یہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جہاں پوری کی پوری دنیا میں پہلے نمبر پر دین کا کام چل رہا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے مسلمان کی اور اپنے دین ہونے کی، اپنی مساجد کی، اپنے مدارس کی، علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ناقدری کریں پھر ہماری مسجدیں ہم سے چھین لی جائیں۔ تو یہاں پورا کراچی امنڈ آیا ہے، پورے کراچی میں احتجاج چل رہا ہے کہ مساجد کو، مساجد والے، محلے والے پارک نہیں چاہتے، ہم مسجد کو چاہتے اور مسجد کی حفاظت کے لیے اپنی جان، عزت، آبرو مسلمان قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، ہم پاسباں اس کے، یہ پاسباں ہمارا، ہم مسجد کے نگہبان ہیں، ہم مسجد کی حفاظت کرنے والے، اور ہماری حفاظت، ہماری عزت، ہماری آبرو مسجد سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم مسجد کی عزت آبرو کا خیال نہیں رکھیں گے، رب کعبہ کی قسم پھر ہماری بھی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہماری جو عزت جڑی ہوئی ہے ہماری مسجد سے، ہمارے دین سے، اسلام سے جڑی ہوئی ہے، ہم اپنی اس عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہر مسلمان کٹ مرنے کے لیے ہر حال میں، ہمیشہ، ہر حال، ہر آن، ہر گھڑی تیار رہتا ہے۔ اب سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے کہ ہم پوری کی پوری دنیا کے اندر پہلی، واحد اور آخری قوم ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ جب ہم حق پر ہیں تو ہم حق پر رہتے ہوئے عزت کے ساتھ جئیں گے۔ ذلت کی زندگی کافر کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کے جتنے بھی بڑی بڑی قیادتیں ہیں ان کو نیک صالح اچھے اور اچھے کام کرنے کی توفیق بھی بخشے، اور یہ جو انہوں نے خطرناک قسم کا آرڈر جاری کیا، 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، مسلمان ہر جگہ احتجاج کر رہے ہیں۔ حق بات جہاں ہو تو ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس موبائل ہے، اچھی باتیں سننے کے لیے تو ہم کو صبح شام موبائل میں لگے ہوئے، جب اچھی بات مل جائے، بری باتوں کے لیے تو ہمارے اتنے 24 گھنٹے موبائل کے لیے وقف ہیں۔ کم سے کم آپ کے سامنے جب حق والے لوگ بات کریں تو کم سے کم 1 منٹ ہی لائیو آ جاؤ، کم سے کم 1 منٹ ہی موبائل کی زکوٰۃ ادا کر دو کہ یہ برا کام ہے۔ ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، گویا کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ 24 گھنٹے ہیں اور آپ کے سامنے حق بات آئے اور آپ اس کو یوں ہی پھینک دیں تو یہ پھر دین سے، اسلام سے غداری شمار ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کے اوپر آخری وقت تک استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا